بسم اللہ الرحمن الرحیم ماڑے دوستو تے پراوو امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو میں وکاس تے جڑا ساڑا یوٹیوب چینل ہے وہ ہے وکاس ٹی وی۔ اج اساں اتھے آئے ہاں سروٹہ شریف پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب نے استانہ پر جمعہ ادا کیتا تے ہن اے ماڑے نال بابو چودھری منیر صاحب آئے ہوئے اس جمعے پر اساں یہ ویڈیو بنائی ہے، بلکہ اساں ہر جمعے پر ویڈیو بنانے ہاں اور اساں اس مبارک نے ویڈیو بنائی ہے۔ باقی بھی کسی قسم نی محفل ہے جتھے پیر صاحب موجود ہوئے اساں وہ ویڈیو بنانے ہاں تے جڑا ساڑا یوٹیوب چینل ہے وکاس ٹی وی اس نے پر اساں وہ جڑی ویڈیو اپلوڈ کرنے ہاں، اور کسا بھی بندے کی کسی قسم نی ویڈیو پیر صاحب نی چاہیے ہے تو وہ سارے نال رابطہ کر سکنا۔ تے جس بندے کی ساڑی ویڈیو چنگی لگا یا چینل ساڑا چنگا لگا وہ جڑا ساڑا یوٹیوب چینل ہے اسی سبسکرائب کرے، لائک کرے تے ویڈیو جڑی ہے وہ واچ کرے، اور پیر صاحب نا یہ جڑا وہ خطاب کرنے یا جڑی گل سمجھانے وہ سمجھی تے کوئی ایک بندہ بھی عمل کرے تے اساں یہ سمجھاں کہ ساڑی جڑی ہے وہ محنت رائی گاہ نہیں جانی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود و سلام باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا شفیع المذنبین، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہ دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہ دے، اور دعا کریا کرو سجنا، کتھے مرشد نہ رس جاوے، دعا کریا کرو سجنا، کتھے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، جنہاں دے پیر رس جاندے، او جیوں دے وی مرے رہ دے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہ دے، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ منقبت و استغاثہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کے بعد جمعہ شریف کے اس حسین موقع پر ہم حاضر ہیں حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد غوث اعظم میں۔ اللہ کریم ان پاکوں کے صدقے، پنج تن پاک کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایمان والا اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور اپنے تعلق کو بھی دیکھتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی سنگت، بری سوسائٹی، گندے دوست یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، خسارے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، نیک دوست، سچا عاشق رسول دوست، وہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، کل جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ دوست کی بات ہے تو جو ولیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو نیکوں کی سنگت میں آ جائیں، جو سادات کی خدمت کریں، ان پر کتنا کرم ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس سے مقدس کے انتظامات کیے، دل خوش ہو گیا۔ ہمیں اتنی خوشی ہے، اللہ کے ولی کتنے خوش ہوں گے، صاحب عرس کتنے خوش ہوں گے۔ اور پھر مزید کرم، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا آستانہ ہے، غوث پاک کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ حسنین کریمین کتنے خوش ہوں گے۔ اور پھر حسنین کریمین کے بابا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، وہ کتنے خوش ہوں گے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ساری ہستیاں خوش بھی ہیں، دعائیں بھی دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سادات کے ساتھ وفائیں کرتے ہیں، جو سیدوں کے در پاک کی خدمتیں بجا لاتے ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کو نسبت ہے ان کا احترام بھی کیا جائے اور ان کی محبت کی بھی بجا لائی جائے۔ یہ ایمان ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دیکھیں ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین اقدس کا احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں، سینوں پہ سجاتے ہیں، پیشانیوں پہ سجاتے ہیں، امامے کے ساتھ سجاتے ہیں، کیونکہ اس نالین پاک کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکہ سے نسبت۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اقبال مبارکہ، منہ مبارکہ کی زیارت کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس منہ مبارکہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک سے نسبت ہے۔ غزوہ احد میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارکہ کا حصہ شہید ہوا، ساتھ ہی ہونٹ مبارکہ زخمی ہو گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارکہ چوس لیتے ہیں، منہ میں لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا منہ میں رکھا ہوا تھا، گرا دو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گراؤں گا نہیں، اس کو میں اپنے پیٹ میں نگل لوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا جائے وہ دوزخ کی آگ میں جلتا نہیں۔ آپ نے وہ خون مبارکہ نوش کر لیا۔ بعد میں جب بھی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس پاک میں آتے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں تشریف لاتے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، میرا خون پاک نوش کرنے والے اس صحابی رسول کو دیکھ لے۔ اب حضرات تھوڑا سا خون مبارکہ حضرت مالک بن سنان نے چوس لیا اور جنتی ہو گئے۔ سرکار مدینہ سے خود فرماتے ہیں جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، میرا خون مبارکہ پینے والے اس ایمان والے کو دیکھ لے، جنہوں نے تھوڑا سا خون مبارکہ نوش کیا وہ جنتی، ان کا مقام اتنا، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارکہ دوڑ رہا ہو، قیامت تک کے لیے حسنین کریمین کی اولاد میں حسبی نسبی جو سید ہے نا، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارکہ منتقل ہوتا رہے گا۔ ان کی عظمتیں و شانیں کتنی ہوں، تبھی تو جا کے ایمان والے سادات کا احترام کرتے ہیں، سیدوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے عرس پاک میں دن رات لگا کے اپنی محبتیں پیش فرماتے ہیں۔ یہ خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل پاک میں سے، اور جو آل کی محبت رکھتا ہے، آل رسول کا ادب کرتا ہے، اس پر کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہیں۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، اور اس کا ایک حصے کا مفہوم ہے کہ جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے شہادت کی موت مرتا ہے، ایمان پر خاتمہ کے ساتھ مرے گا، اور اس کے آخری لفظ یہ ہیں وہ اہل سنت و جماعت مرے گا۔ پتہ چلا کہ سادات کی محبت رکھنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور سادات کے ساتھ بغض رکھنے والا علماء کرام فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو سادات کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ معاف فرما دے، خدا معاف فرما دے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں، ان آل رسول کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نیکیوں کی کثرت ہے یا گناہوں کا انبار ہے؟ استغفر اللہ۔ ایمان والا کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، شیطان کے مکر و فریب میں نہیں آتا، اپنے نفس کا پیروکار نہیں بنتا، وہ ہر کام میں دیکھتا ہے کہ میرا رب اس کام میں کیا کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، سارے رشتوں سے بڑھ کر مجھے ان سے محبت ہے۔
کی اتباع کیا کہتی ہے؟ جب ایمان والا اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں ڈھال لیتا ہے، تو پھر رب کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، اے بندے جو اتباع مصطفیٰ کی برکتیں سمیٹتا ہے، میں رب ہو کے کہتا ہوں مجھے تجھ سے محبت ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے۔ رب کے قریب ہونے کا واحد طریقہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ اولیاء کاملین، یہ بزرگان دین ساری زندگی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹتے رہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہواؤں میں اڑنے والا، پانی میں تیرنے والا، اگر شریعت کا باغی ہے اللہ کا ولی ہو سکتا؟ یہ تو جادوگر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی برکات سمیٹتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک نے بھی کربلا میں اپنی جانیں تو قربان کر دی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اور قیامت تک کے لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، یہ سید زادے قیامت تک کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور شریعت کا پہرا دیتے رہے۔ اور جو ایمان والا اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے، جدت نے اس پر اپنا اثر جما لیا ہے، وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، پہلے وقتوں میں غربت تو ہوتی تھی لیکن ایمان کے بڑے مضبوط وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہوتا پوچھا جاتا کیسے حال ہے، وہ بازو کھڑا کر کے کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ہو سکتا اسے فاقہ بھی ہو لیکن پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکرہ بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ لیکن ایمان والا کبھی بھی ناشکری کرتا، کبھی بھی ناشکری کرتا، اسے پتا ہے میرے سینے میں ایک ایسی چیز ہے، ایسی بڑی دولت ہے جس کے ہوتے ہوئے میں غریب ہو سکتا نہیں۔ اسے پتا ایمان کی اتنی بڑی قیمت، ساری دنیا کا مال و متاع ایک طرف رکھا جائے، ایک طرف ایمان رکھا جائے، اس کا وزن بھاری، اس کا وزن زیادہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کہ ہم نے جو دولت ہے یہ مانگی نہ تھی، رب نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی۔ وہ چاہتا کسی غیر کے گھر میں پیدا کر سکتا، اللہ نہ کرے۔ اور اس دولت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی صاحب ایمان
غریب نہیں ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس چیز کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہمیں اتنی بڑی دولتیں نصیب ہیں اور ہم نفس و شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم آخرت کو بلائے بیٹھے، قبر کو بلائے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت راضی ہوں میں آپ سے، ہمارے گاؤں والوں نے، کمیٹی والوں نے بڑی محبتوں کا ثبوت پیش فرمایا، اور اللہ والوں سے جو ایسی محبتیں کرتے ہیں نا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور ولیوں کے در پاک کا جو اصل پیغام ہے شریعت پاک کی پاسداری، اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔
اور بغیر کسی لالچ کے، لالچ یہ ہے کہ اپنے مرشد خانے سے کوئی پیغام آگے پہنچاؤں گا، سوشل میڈیا پہ کسی کو ہدایت مل جائے گی، میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نوجوان کی طرف میں ٹھیک ہے جتنے بھی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دانے کی عزت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ اے مالک مولا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے نے اقدس کا واسطہ ہماری اس جمعہ شریف کی اس حاضری کو، اس دربار گوہر بار کی جمع مسجد بہت سے حاضر میں مقبول منظور فرما۔ مالک کائنات نے نبیوں کا واسطہ، حضور کی عالم کا صدقہ، حضور داتا صاحب کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا واسطہ، صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں اسی طرح زندگی کی آخری نماز تک باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما، دین کا درد شریعت کی پاسداری نصیب فرما، نظر بصر اور سے پالا علم جادو جونا ہر قسم کی شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، اما جی کو جی کو صحت کاملہ عطا فرما، جی چیرا وطمہ کو ادواجہ کو تجھب کو خوش شدی کو صحت عطا فرما۔ ہمارے اس پورے علاقہ میں، ہمارے رشتہ داروں کے علاقوں میں، ہمارے مریدین کے علاقوں میں، احباب کے گھروں میں، جاننے والوں میں، یا پردیس میں کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، عزتوں کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، ہر گندے کام، ہر شیطانی کام، ہر جزیدی کام سے نفرت عطا فرما، جھوٹ چغلی غیبت بدخوئی بد نظری بد کرداری تکبر کینہ بغض حسد زناکاری شراب نوشی طرح طرح کے گناہوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، سچی توبہ اس پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک مولا دور و نزدیک سے آنے والے سارے محبت والوں کی حاضری کو قبول منظور فرما، ہر جمعہ شریف آستانہ پاک پہ ادا فرما دے، دارین کی عزت عطا فرما دے، ان کی مشکلات کو تو آسان فرما دے۔ یا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے پاک کے انتظامات کو بہت احسن انداز میں تمہیں کامیاب فرما دیا، جو محبت بھرے انداز میں دن رات ایک کر کے انتظامات کرتے رہے، دارین کی عزت عطا فرما، ان کی ساری مشکلات کو تو آسان فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس در پاک میں جس سے سہولت کی ضرورت ہے آسانیاں عطا فرما، انتظامات میں بہتریاں عطا فرما، سب کی حافظ ساجد صاحب کی عدم موجودگی میں، ان کی خاندان میں، علاقہ بھر میں جتنے بھی اس دنیا سے پردہ کر رہے سبھی کے درجات بلند فرما دے۔ اے مالک مولا عدنان قادری، ذیشان قادری کی دادی وطمہ کا دنیا میں جن کا جنازہ تھا، اے اللہ بھائی صاحبہ کے درجات بلند فرما دے۔ رمیز بھائی کے والد محترم ظریف صاحب لڑک وقت ان کے جنازہ تھا، ان کے درجات بلند فرما۔ اس پورے ہفتہ میں جن جن ایمان والوں کی وصال ہوئے، اے اللہ سبھی کی بخش و مغفرت فرما، ہمیں بھی اپنی موت کی فکر عطا فرما، دوش آخرت اکٹھا کرنے کی فکر عطا فرما، زندگی کے سانس باقی ہیں عبادت و ریاضت میں محبت رسول میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، تاجدار ختم نبوت کا پہرا دینے والوں کو کامیابی عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہمارے مولا جتنے بھی اس در پاک پہ حاضر ہیں، نماز جمعہ کے لیے حاضر تھے، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، بار بار درود اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما، ان سب کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد کی نعمت عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک نمازی حافظ قرآن قاری قرآن سچا عالم دین عاشق رسول بنا دے، جو نیک حاجات لے کے در پاک پہ حاضر ہوتے ہیں سبھی کی نیک تمنائیں پوری فرما، نواشی کے سارے مخلصین پہ، خادمین پہ، مریدین پہ،
मामनीन पे, हाज़रीन पे अपना खास करम व फज़ल फरमा दे। करीमा का सिलसिला की हर कदा के साथ वफा अता फरमा। वकास कादरी हमारी मौला जो बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं आस्ताना पाक में सोशल मीडिया के वजह से अल्लाह अज़ीम जज़ाए अता फरमा दे। करीमा का सिलसिला का सदका जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचाया जाता है सबको ए अल्लाह का दर्द अता फरमा दे। पाकों के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। करीमा का सिलसिला के दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा दे। जो मांगा वो भी अता कर दे, जो नेक दुआएं न मांग पाए वो भी अता कर दे। इलाही वहब के बनी फातिमा बर कौल ईमान कुनी खातिमा, अगर दावत रब कुनी बर कबूल मनो दस्त दामने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فرماتے ہیں کہ بچے درود و سلام پڑھ رہے تھے نا جمعہ شریف والے روز جمعہ شریف کی نماز کے بعد وہ اجتماعی حالت میں 100 مرتبہ پڑھیں گے، ہر پڑھنے والے کو 6 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے، میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی شریف الفاتح جل بارک وسلم۔ آمین۔ ہماری مولانا اس ہدیہ درود و سلام کو بارک عالی اس ہدیہ تحفۃ نذرانہ عقیدۃ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم فیض ان قرآن کی برکت نصیب فرمائے۔ امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عاطف فرما دے، جنت میں نبی صلی کی رفاقت نصیب فرما دے، جہنم کی آگ ہم سب کو حرام فرما دے، دنیا و آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی احباب اہل محبت اس درود و سلام میں بھی شامل تھے ان سب کے نیک حاجات پوری فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے مہمان حضرات آئے ہیں اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، شفیق بھائی فیاض بھائی کو نیک اولاد کی نعمت عطا فرما، مولا شہباز برادر عثمان بھائی بھائی کو نیک اولاد کی اولاد ہیں اے اللہ نیک سارے اولاد کی عطا فرما، اولاد والوں کی نیک اولاد کو نیک نمازی حافظ قرآن قاری قرآن سچا رہنے عاشق رسول بنا دے، خادمین پہ مریدین پہ مامنین پہ حاضرین پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما دے، خاص میں کی پریشانیاں دور فرما، ماں کا سجود سب کا درے پاک کا فیض قیامت تک کی جاری ساری فرما دے، ہماری مرتبی میں دیگر جتنے بھی خادمین ہیں سبھی کی پریشانیاں دور فرما، سب سارے خاندان کی کرم فرما دے، اپنے پیاروں کا واسطہ آئندہ جمعہ شریف تک سب کی حفاظت فرما، الہی محقق بنی فاطمہ برکو نہیں ماں بنی خاتمہ اگر دامت مدنی مرکبور منو بست دامانی آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔